بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصہ تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا، بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا، مسند احمد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، سورہ بقرہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا، ابن ماجہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، سورہ مائدہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے، سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے، مسلم شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔
معجم اوسط للطبرانی۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلدی دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ بحقی فی شعب الایمان۔ شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخری حصہ سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔